السلام علیکم. ان دا لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینئر وزیر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا لندن سے اسپیشل ایپیسوڈ ان دا لائن آف فائر کا آپ کے لیے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب پیچھے سے شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری آپ کے بچپن کے دوست ہیں. جی. کیڈٹ کالج پٹاروں میں آپ دونوں اکٹھے تھے. جی ہاں، وہ میرے سے سال سینئر تھے. اور اس کے بعد آپ ان سے ایک سال سینئر ہو گئے. جی، یہ بھی ایک ریالٹی ہے. جب کیڈٹ کالج پٹاروں کا سفر ختم ہوا تو آپ لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں چلے گئے اور زرداری صاحب کراچی چلے گئے. میں پٹاروں کے بعد 2 سال میں حیدرآباد میں تھا. انٹرمیڈیٹ میں نے حیدرآباد سے کیا اور آصف صاحب کراچی میں سینٹ پیٹس میں چلے گئے. یہ درست ہے کہ شادی کے بعد آپ کی عملی زندگی مشکلات کا شکار رہی. 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو فوج سے نکال دیا گیا. مالی حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے اس ٹائم. یہ درست ہے کہ مجھے فوج سے نکال دیا تھا. اور اس کے بعد آپ کے سسر کی سفارش پر آپ کو پی آئی اے میں ڈاکٹر کی نوکری ملی. جی، یہ بھی درست ہے کیونکہ پاکستان میں سفارش کے بغیر نوکری کسی کو نہیں ملتی. ویسے کچھ لوگوں کو میرٹ پہ بھی مل جاتی ہے. میں نے آج تک سفارش استعمال نہیں کی کوئی بھی نوکری لینے کے لیے. بہت کم. آپ اس لیے نوکری میں نہیں ہیں. میں نوکری کر رہا ہوں یہاں پر اس ٹیلی ویژن چینل پہ میں نوکری کر رہا ہوں لیکن مجھے آج تک کبھی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی. بیرسٹر بننے کے بعد یہ نوکری پاکستان میں کچھ لوگ میرٹ پر بھی جاتے ہیں. آپ کی سفارش جو ہے وہ آپ کی جو بیرسٹر ہے یہ ایک سفارش ہے. کیا یہ درست ہے اس زمانے میں جب آپ پی آئی میں ڈاکٹر کی حیثیت سے نوکری کر رہے تھے آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی اور پھر آصف علی زرداری صاحب کی مدد سے آپ نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی؟ یہ درست نہیں ہے. میرے پاس گاڑی، میں اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے، کلچر ہے، جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. میرا میٹرک کے بعد سے میرے پاس کار تھی، اپنے فادر کی تھی. یہ درست ہے، میرے پاس اپنی نہیں تھی. جب میں انڈیپینڈنٹ ہوا، میں نوکری میں گیا، اس کے بعد میں نے کار خریدی اور اس میں آصف صاحب نے میری مدد کی. اچھا، ایک اور چیز میں نے پڑھی ہے اسی حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. کیا یہ درست ہے کہ ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے گھر میں آئے اور آپ کا ریفریجریٹر خراب تھا، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں تھا، انہیں پتہ لگا تو وہ بازار گئے اور اپنے دوست کے لیے وہاں سے ایک نیا ریفریجریٹر بھجوا دیا؟ جی بالکل، یہ درست ہے. 1979 میں آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو کنونس کیا کہ ڈاکٹر کی نوکری چھوڑو اور شوگر میں لگوانے کے لیے آپ کو اجازت دلوائی. جی بالکل، یہ درست ہے. 1993 تک آپ ایک صنعت کار بن چکے تھے اور 1993 میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نیشنل اسمبلی کے لیے آصف علی زرداری نے آپ کو دلوایا. درست ہے، آپ کی انفارمیشن 100%. اور پھر آپ ایم این اے ہو گئے اس ٹکٹ پر. جی بالکل. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا تو سندھ کے وزیر داخلہ آپ بنے. آپ کی بیگم جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی سپیکر بنی. اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل، ہاتھ منسٹریل سلاٹس کے لیے ہے لیکن الیکشنز میں آصف علی زرداری کی ہیلپ کے بغیر بھی جیتا رہا. کیا یہ بھی درست ہے کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو شاید آپ کو اقتدار میں اتنی شراکت نہ ملتی جتنی آصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ لائن پر آنے سے ملی؟ شاید آصف علی زرداری کو بھی اتنی نہیں ملتی جتنی ان کو ملی ہے. اس لیے ظاہر ہے وہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ سب پہ ہوتا ہے. ابھی آپ کی جو شوگر ملز ہیں، کثیر دولت ہے، اقتدار میں شرکت ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے وزیر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ صدر آصف علی زرداری ہیں. بالکل، اللہ وسیلہ بناتا ہے. اللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی بی بی کو اور آصف کو وسیلہ بنایا. کیا یہی وجہ ہے کہ جب آپ الطاف حسین پر ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہیں یا رحمان ملک پر ان کے ساتھ ملے ہونے کا الزام لگاتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کو آپ بیچ میں سے بری و زما کر دیتے ہیں؟ میں نے بری و زما اگر کرتا تو میں آج تک ان کے ساتھ ہوتا. جس طرح سے آپ کی توپوں کا رخ الطاف حسین کی طرف ہے یا رحمان ملک کی طرف ہے، کیا کبھی آپ نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ الطاف حسین آصف علی زرداری کے ہی اتحادی ہیں اور رحمان ملک انہی کے دستے راست ہیں؟ اگر وہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو میری توپوں کا رخ کسی اور بھی آصف علی زرداری کی طرف بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جب پریس کانفرنس کی آپ نے قرآن مجید سر پر اٹھایا اور آپ نے کہا کہ الطاف حسین ملک توڑنا چاہتا ہے، درست؟ جی. آپ نے کہا کہ وہ آئی ایس آئی کو ڈسبینڈ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹونی بلیئر کو اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا. جی. آپ نے کہا رحمان ملک ملک توڑوانا چاہتے ہیں. جی. ڈی جی آئی ایس آئی کو اس حوالے سے آپ نے ڈاکیومنٹس بھی دیے. جی. ان دونوں کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اگر ان دونوں کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے تو آصف علی زرداری کے خلاف غداری میں معاونت کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو لوگ اس پہ ایکشن نہیں لے رہے، جس میں سارے لوگ شامل ہیں، اگر وہ ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ اس کو ٹائم فریم میں آپ لمٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ
فوراً لیتے ہیں, کچھ ڈیلیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اگر ان پہ اس چیز کا کاگنیسنس نہیں لیا جاتا تو وہ یقیناً اس چیز میں شامل. کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے خلاف غداری میں معاونت کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے جو اس حکومت میں 3.5 سال تک وزیر رہے؟ اگر میں نے آواز نہیں اٹھائی ہوتی پہلے دن سے, اور میں ٹائم ٹو ٹائم اپنے اتھارٹیز کو, جو میرے سپیریئرز ہیں, ان کو اگر میں انفارم آفیشلی نہیں کرتا رہتا تو پھر میں بھی اس سزا کے ہوتا, ڈیزرو کرتا. لیکن میں اپنی ڈیوٹی ٹائم ٹو ٹائم کرتا آیا. جب میں بالکل فرسٹریٹ ہو گیا, میں نے دیکھا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, اس وقت میں نے یہ ڈراسٹک ایکشن لیا اور میں ان سے الگ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے, لیکن صدر آصف علی زرداری اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت, یہ جانتے ہوئے کہ جو انفارمیشن آپ نے دی ہے اس میں بہت ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں ان دونوں شخصیات کے خلاف. میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. فوراً کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. جو نہیں کر رہے اس کے ساتھ ساتھ کورٹس کو بھی ایکشن لینا چاہیے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں؟ آصف علی زرداری نہیں, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں. پہلے پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایکشن لیں. ایک ہائر کی ہوتی ہے. میں نے اپنے چیف منسٹر کو انفارم کیا, پرائم منسٹر کو انفارم کیا, پریزیڈنٹ کو انفارم کیا, ISI چیف کو انفارم کیا. اب یہ سب کی ذمہ داری ہے, سب کا یہ ایک ساتھ سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن میں اس چیز پہ ایکشن لے. آپ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر وہ اس میں انوالوڈ ہیں, کیا وہ انوالوڈ نہیں ہے؟ سب کے, میں تو کہتا ہوں کہ اب تو چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ہی از آلسو انفارم. میری پریس کانفرنس چیف جسٹس نے بھی دیکھی ہے. چیف جسٹس کے پاس ڈاکیومنٹس بھی جب وہ کیس چل رہا تھا وہ پہنچے ہیں. لوگوں نے پلیڈ کیا ہے آن مائی بہاف یہ کیس, اور انہوں نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہے کہ جو ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ اس کی تردید نہیں آئی ہے کسی بھی کوارٹر سے. جب وہ میری چیز صحیح مان رہے ہیں تو انہوں نے ایکشن پروپوز کیوں نہیں کیا اپنے ججمنٹ؟ آصف علی زرداری صاحب ابھی تک الطاف حسین صاحب کو متحدہ قومی موومنٹ کو اتحادی بنائے ہوئے ہیں, رحمان ملک صاحب کو وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. کیا وجہ ہے آپ نے اتنی پریس کانفرنسز کی, اتنی شعلہ بیان تقاریر کی, اتنے بیانات دیے اور ان لوگوں کے حوالے سے ملک دشمنی کے الزامات لگائے, آصف علی زرداری صاحب کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ یہ $1,000,000 کوسچن ہے آپ کا, جس کا رپلائی میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر اپنے, شاید دوستی کی وجہ سے. آپ کبھی تو کہتے ہیں کہ شاید اگر جسٹیفائی سمجھتا اور جسٹیفائی کرتا تو میں ان کو چھوڑ کے الگ نہیں ہوں. نہیں, آپ سارے کا سارا نزلہ رحمان ملک پر اور الطاف حسین پر ڈالتے ہیں. آپ فار ایگزامپل, میں ایک چیز, مینچسٹر میں جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ رحمان ملک کے پاس پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی ہے کہ محترمہ کے قریب بھی چلا گیا اور اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا. کیا آصف علی زرداری صاحب اتنے بھولے ہیں کہ وہ رحمان ملک کی اگر کوئی گدڑ سنگھی ہے تو اس میں آ جائیں؟ دیکھیں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, بولا ہو یا نہ ہو, غلطی انسان ہی کرتا ہے. اگر وہ غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے. تو آصف علی زرداری بھی ایک انسان ہے, ان سے غلطی ہو رہی ہے. کیا یہ درست ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رحمان ملک بزنس پارٹنر تھے ان کی شہادت سے پہلے انگلینڈ میں؟ Not to my knowledge.